شوہر ہیں، یہ زوجہ ہیں جن کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کے بعد نہیں تاریخ لکھی کہ کبھی شہزادی نے کوئی مطالبہ کیا، مولا نے شکایت کی تھی، اس کے بعد یہ مرحلہ آیا ہے عزیزوں۔ تو جناب فاطمہ زہرا کی عظمت و منزلت دیکھیے آپ، ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا منزلت ہے عزیزوں۔ 28 صفر سن 11 ہجری حضور اکرم بستر پر تشریف فرما ہے۔ یہ بابا کی آخری دن ہے زندگی کا، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ زندگی تھی، یعنی بعثت کے 5 سال کے بعد سے لے کر کے 11 ہجری تک کی زندگی دیکھیں، جناب فاطمہ زہرا ہر مقام کے اوپر اپنے بابا کی مددگار رہی ہیں، چاہے وہ گھر میں ہوں یا میدان جنگ میں ہوں، ہر مقام کے اوپر شہزادی نے اپنے بابا کی مدد کی ہے، ہر مقام کے اوپر۔ تاریخ کا ایک بہت ہی عظیم واقعہ کہ جس کو سن کر کے یقیناً ہم کو درس لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام حسن و امام حسین بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیمار ہونے کے بعد جب حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا روزہ نیت کر لیتی ہیں، نذر مان لیتی ہیں کہ اگر یہ ہمارے بیٹے ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، 3 روزے رکھیں گے۔ مولا کائنات بھی نذر مان لیتے ہیں، امام حسن امام حسین بھی نذر مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد گھر کی کنیز فضہ بھی نذر مان لیتی ہیں کہ ہم بھی ہمارے آقا حسن حسین ٹھیک ہو جائیں گے تو 3 روزے رکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں عزیزوں، یہ پورا گھر ہے، اس گھر میں جو کنیز تربیت پا رہی ہے وہ بھی اس کا بھی اس کیا عالم ہے، کیا منزلت ہے، کیا عظمت ہے جناب فضہ، تاریخ ان کی الگ ہے۔ اب امام حسن امام حسین صحت یاب ہو گئے، اب وقت آیا کہ اس نذر کو پورا کیا جائے۔ روزہ رکھا، مولا علی علیہ السلام نے کسی طرح سے افطار کا انتظام کیا، اور افطار کا انتظام ہو گیا، وقت افطار آ گیا، یہ تمام لوگ افطار کرنے کے لیے بیٹھے۔ اب جیسے ہی افطار کرنے کے لیے بیٹھے، دق الباب ہوا۔ کون؟ فقیر، بھوکا ہوں روٹی دے دو۔ ہر آدمی کے پاس ایک ایک روٹی۔ مولا علی مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، اور ہونے کے بعد اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر کے ساحل کو دے دی۔ ادھر شہزادی فاطمہ کھڑی ہوئیں، انہوں نے بھی اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر کے ساحل کو دے دی۔ امام حسن آگے بڑھے، امام حسن نے بھی اٹھا کر کے اپنے آگے کی روٹی سائل کو دے دی، اور اس کے بعد امام حسین بھی آگے بڑھتے ہیں، اور آخری منزل یہ آتی ہے کہ گھر کی کنیز فضہ بھی اٹھی، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے بھی اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر کے سائل کو دے دی۔ کون تھا سائل؟ آواز لگائی تھی مسکین ہوں، روٹی مل جاتی۔ اب ان 5 لوگوں نے نمک سے افطار کیا، اور افطار کرنے کے بعد
عبادت میں مشغول ہو گئے. صبح نمودار ہوئی، اسی بھوک کے عالم میں پھر سے روزہ رکھتے ہیں یہ لوگ. پھر افطار کا وقت آیا، مولا کائنات نے انتظام کیا. اب آج پھر جیسے افطار کے لیے بیٹھے، پھر دق الباب ہوا. کون ہے؟ یتیم. کچھ کھانا مل جاتا. عزیزوں، پھر مولا کائنات اپنی روٹی اٹھا کر کے دیتے ہیں. شہزادی اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر کے دیتی ہیں. باری باری تمام لوگ اپنے اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر کے دے دیتے ہیں. پھر سے آج دوسرے دن بھی شہزادی مولا کائنات امام حسن امام حسین جناب فضہ نمک سے افطار کرتی ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں. پھر تیسرا دن نمودار ہوتا ہے، پھر روزہ رکھا، اور پھر افطار کے وقت پھر سے دق الباب ہوتا ہے. کون ہے؟ اسیر ہوں، فقیر ہوں، سائل ہوں. روٹی مل جاتی. آج بھی ان تمام لوگوں نے اپنے آقے کی روٹی اٹھا کر کے دے دی اور نمک سے افطار کیا. عزیزان محترم، سب نے اپنے آگے کی روٹیاں اٹھا کر کے فقیر، مسکین، اسیر کو دے دی اور نمک سے افطار کر لیا. اب جب حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو ایک مرتبہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے دعا کی، پروردگار یہ تیرے نبی کے گھر والے ہیں اور بھوک سے تڑپ رہے ہیں. ایک مرتبہ آسمان سے دسترخوان کے اوپر خوان نازل ہونا شروع ہوئے اور جنت کا کھانا آ گیا. صرف جنت کا کھانا ہی نہیں آیا تھا، بلکہ ادھر سے روٹی دی جا رہی تھیں. اب تاریخ نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ جو 3 دن لگاتار شہزادی کے گھر کے اوپر لوگ آئے، کبھی فقیر بن کر کے، کبھی مسکین بن کر کے، کبھی اسیر بن کر کے، یہ کون تھے؟ یہ عام لوگ نہیں تھے، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے کہ جو شہزادی کے در پر دق الباب کر رہے تھے. عزیزوں، یہاں کے اوپر ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے کہ یہی ہوا ہوگا کہ فرشتے شہزادی کے در پر آئے ہوں گے اور آنے کے بعد شہزادی کے ہاتھوں کی روٹی لے کر کے گئے ہوں گے. اور یقیناً یہ دل کہتا ہے کہ جب یہ روٹی جنت پر پہنچی ہوئی ہوگی تو تمام فرشتوں کے اندر یہ للک پیدا ہوئی ہوگی. تمام فرشتوں نے چاہا ہوگا کہ فاطمہ کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹی ہم کھا لیں. یقیناً سب نے تھوڑی تھوڑی روٹی کھائی ہوگی کہ دیکھو جنت کی خوراک اپنے مقام کے اوپر ہے، جنت کا رزق اپنے مقام کے اوپر ہے، جنت کی نعمتیں اپنے مقام کے اوپر ہیں. لیکن جو مزہ اور جو اہمیت اس روٹی کی ہے جو فاطمہ کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، فاطمہ کی ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹی کے آگے جنت کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. یقیناً وہاں کے اوپر یہی عالم ہوا ہوگا. اور عزیزوں، یہی ہے کہ ادھر سے روٹیاں جا رہی تھیں، ادھر سے قرآن کے سورے آیتوں کی شکل میں نیچے آ رہے تھے اور آیت نازل ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے آگے کی روٹی دے دیتے ہیں. کبھی سائل فقیر بن کر کے آتا ہے، کبھی مسکین بن کر کے آتا ہے، کبھی اسیر بن کر کے آتا ہے. اس طرح سے یہ جو عمل کرتے ہیں وہ عمل ادھر سے جب ادھر جاتا ہے تو ادھر سے تو روٹیوں کی شکل میں جاتا ہے، لیکن جب ادھر سے آتا ہے تو قرآن کی آیت بن کر کے زمین کے اوپر نازل ہوتا ہے.